کے بعد میں مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دوں گا جناب ماسٹر محمد سرور صاحب بھرپور تالیوں میں چودھری محمد سرور صاحب. اور پنجاب میں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں اور بزرگوں السلام علیکم. میں کیونکہ مکمل میں کے ناطے سے مہمان جو ہے وہ یہ گھڑنے کے ساتھ کیا ان کا پہلے نہیں رہا کروں گا لیکن ایک جو اخلاق صاحب کیونکہ جب میں سزا کالج جینے کا لیکچر بھی تھا تو وہاں سے یہ قریبی ترین علاقے کے سینسا میں وہاں اسی وقت مجھے پتا چلا جب ان سے ملاقات ہوئی تو اخلاق صاحب سچے کھڑے اور چڑے آدمی ہیں جنہوں نے نہ کبھی جھوٹ دیا نہ کرتے ہیں. میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں اور ختم کروں گا. تو اخلاق صاحب یہ نور جی کو لوگ کیوں چھوڑتا رہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں. یہ پرائیویٹ وغیرہ جو اسکول ہے انگلینڈ والوں کی وجہ سے چل رہا ہے. یہاں تقریباً 50-60 کے لگ بھگ جو ہے ماسٹر ڈگری بچیوں اور بچے یہاں موجود ہیں ماسٹر ڈگری اور بیچلر ڈگری. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جیتنے کے بعد یہ پڑھے لکھے جو لوگ بچے ہیں ان کی ملازمت ان کے لیے آپ مجھے یقین بھی ہے غور کریں گے لیکن ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے پہلے بھی ساتھی تھے امتی تھے اور آج بھی آپ کے امتی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ امتی رہیں گے. تو آج وہ نور جی کو چھوڑ کر ہمارے دوست بزرگ اور میرے محمد فضل حسین صاحب اور تو رزاق صاحب جو بھی آئے صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں آپ کا کوئی مشکل وقت آیا تو اخلاق صاحب اگر مجھے ہوئے تو دنیا میں ہم یہاں ہیں ہم آپ کا یہ ہر لحاظ سے تحفظ کریں گے. تو بس میں انہیں باتوں پر ختم کرتا ہوں جو لمبی چوڑی کریں گے انشاءاللہ الیکشن جیتنے کے بعد جو اخلاق صاحب کو دوبارہ جواب دلائیں گے تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اس کے بعد میں بہار سے آئے ہوئے ہمارے مہمان چودھری ظفر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام چیف گیسٹ چودھری اخلاق صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں، خصوصی شخصیات ہیں، سب کو میرا سلام. اور خاص کر کے میرے دوست میرے بھائی چودھری بشارت صاحب جو میں سمجھتا ہوں ڈڈیال کے آن ہے، شان ہے اور مان ہے. اور آپ لوگوں کے دلوں کی جان بھی ہے جہاں پہ موجود ہے. ان کو میرا بہت ہی زیادہ خصوصی سلام. میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اسٹیج سیکرٹری صاحب تھوڑا سا وقت دوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں چودھری اخلاق صاحب ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہاں پر آ کے ان کے اس اجلاس میں شرکت اور شمولیت کا موقع ملا. یقین مانے جس طریقے سے ان کا نام ہے اخلاق، یقیناً ان کا مزاج، ان کی طبیعت بھی اور بھرپور اخلاق کے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ جوش و خروش، آپ کی محبت، آپ کا عشق، آپ کا جذبہ، آپ کا جنون اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ 25 تاریخ کو انشاءاللہ چودھری اخلاق صاحب آپ لوگوں کے ایم ایل اے بنیں گے اور آئندہ انشاءاللہ وزیر بنیں گے. راستے میں چودھری بشارت صاحب کو کہہ رہا تھا کہ
الیکشن کے لیے صرف 2 دن باقی ہے، ہمیں اپنے پولنگ پہ محنت کرنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ چمیڑی کے لوگوں سے مجھے بے انتہا محبت ہے، میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور چودھری اخلاق کے لیے میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، راستے میں ہم نے روڈ کی حالت دیکھی، انتہائی صدمہ اور افسوس ہوا۔ چودھری بشارت صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد یہ اس بات کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ چلیار سے لے کے چمیڑی تک یہ روڈ کے انشاءاللہ مکمل یہ خود کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ قسم قسم کے پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ مجھے تو بے انتہا خوشی ہوئی کہ یہاں پہ جو نوجوان مقرر تھے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ الیکشن جو ہے برادری کے اوپر نہیں ہے، یہ الیکشن جو ہے حق اور سچ کا ہے اور جھوٹ اور باطل کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ چودھری اخلاق صاحب ایک خوبصورت نفیس انسان ہے، دیانتدار انسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ان کے اندر جو غریبوں کے لیے درد ہے، عواموں کے لیے درد ہے، اور اس برادریزم کو، اس بات کی آپ لوگوں کی موجودگی، یہاں پہ کیا جاٹ ہے، کیا گجر ہے، کیا راجپوت ہے، ہم سب ایک ہیں، اور آپ سب لوگ انشاءاللہ 25 کے بعد یہاں اس علاقے کے لیے، سینسے کے لیے انشاءاللہ سب MLA ہوں گے انشاءاللہ۔ چند روز یہاں پہ ایک بی بی آئی تھی، وہ کہتی ہے کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں، ابا جان لندن میں، بھائی ان کے لندن میں، جائیداد ان کی لندن میں، سرجری ان کی لندن میں، اور وہ اس بات کا نعرہ کہتی ہے کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں۔ عجیب بات ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آخری بات یہ ہے کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح چودھری بشارت صاحب UK سے چودھری اخلاق صاحب کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ 25 تاریخ کو انشاءاللہ صبح کی نماز ادا کریں، دعا کریں، اور پھر بلے کے اوپر ٹھپا لگائیں انشاءاللہ، اور اس انشاءاللہ جیت کو یقینی بنائیں، اور اپنے مستقبل انشاءاللہ سینسے کے علاقے کے لیے ایک روشن نما، ایک خوبصورت انسان انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے ان کو الیکٹ کریں، ان کو موقع دیں، تاکہ انشاءاللہ اس پورے علاقے کے اندر انشاءاللہ یقیناً سے، حقیقت سے وہ تبدیلی لے کے آئے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کا بہت وقت لے لیا، بے انتہا مشکور ہوں یہاں کے انتظامیہ کا، یہاں کے صدر جو ہے اس پوری تقریب کے چودھری بشارت صاحب، ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمان چودھری جہانگیر صاحب، ممبر محمود صاحب، چودھری محمد الہی صاحب، اور جتنے بھی لوگوں کا میں نام نہیں لے سکا، سب کے ہم بڑے مشکور ہیں۔ جزاک اللہ۔ میں مجھے جلسہ کی طرف سے چودھری یعقوب صاحب، چودھری وزیر ایڈوکیٹ صاحب اور دادا مقدس مان صاحب اور نمبردار اسکر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے اس جلسے کے لیے چودھری مطلوب صاحب اور چودھری مشتاق صاحب نے مجھے سے خصوصی تعاون کیا، ان کا بہت شکریہ۔ بلا تاخیر میں اب شباب یعقوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور انتہائی مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سب سے پہلے آج کے اس فنکشن کے چیف گیسٹ، ہمارے قائد، آپ کے قائد، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب چودھری محمد اخلاق صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما جملہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین، میں سب کو برجون احمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اعلان برجون، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بہترین فنکشن آرگنائز کیا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ برجون
2016 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था और 2021 में भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। तो उनके साथ साथ इंशाअल्लाह 2021 के इलेक्शन में छोच भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ होगा और चमेड़ी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ होगा। मेरे दोस्तों भाइयों, 25 साल का दौरे इक़्तिदार आपने देख लिया है। सड़कों की हालत आप खुद देख सकते हैं। चमेड़ी से लेकर बड़ी गोरा तक जितने भी स्कूल हैं आप सबकी हालत देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये किस वजह से है? जब वोट मांगने आपके पास आएंगे तो आपने उनसे ये सवाल करना है कि हमारे इलाके को 25 सालों में क्यों इग्नोर किया गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 25 तारीख को आपका दिन है। 25 तारीख को आपने चौधरी मोहम्मद इकराम साहब का साथ देना है। इंशाअल्लाह 25 तारीख के बाद इलाका पेड़ी तार की, छोच खदरास की, बुचुम चमेड़ी की जितनी भी महरूमियाँ हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनका अजाला होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 25 सालों का आप मुवाजना करेंगे, 5 सालों के अंदर सबसे ज्यादा वक्त की कमी के बायस आखिर में एक शेर के साथ इजाजत चाहूँगा। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता। बहुत शुक्रिया जी। मैं आज ये बात वसूल से कह सकता हूँ कि जिस तरह से जितने लोगों ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की, पूरी खुशबू से पोलिंग स्टेशन मलक बरादरी जो नला और चमेड़ी से शामिल हुई है, इंशाअल्लाह ताला ये पोलिंग स्टेशन हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। इसके बाद मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ उनकी इस इलाके के लिए बहुत सी खिदमात हैं। इलाका डिडियार से मेरे बड़े भाई चौधरी बशारत साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तमाम लोगों से गुजारिश है कि उनका भरपूर इस्तेमाल करें। चौधरी बशारत साहब ने अपने वक्त में हमारी खुशी को देख लिया है। आपने साबिक उम्मीदवार असम्बली खान जफर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने ख्यालात करें। सदर महफिल जनाब चौधरी बशारत साहब, मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी इखलाक साहब, लाला कदर साहब, महमूद रियाज साहब, राजा सालिक साहब और हमारे आइंदा MLA बनने वाले जनाब चौधरी नफर साहब, पंजाब में बैठे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। जो साहब इजाजत है हमें अपनी पानी चला करो। आज लेकिन तकरीबन सारे बंदे से जाने ही है, माड़ी आदत नहीं खुशामद करने नहीं या वैसे झूठ मारने नहीं, झूठे बंदे पर जाने इजाजत होनी। तो यकीन करो मैं तेजा बैठा था हमारे अंदरों दिल दुआ निकली, मैं या मौला करीम इन लोगों की इज्जत रख। ये लोग 35 साल को जिन परेशानियों को मुसीबत करने पे अल्लाह ताला इन पर करम कर और चौधरी के खिलाफ लड़े जीती जाए। और मैं तुमसे दो दसना, मैं सोनिए का दसना, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं पूरे आजाद की मेरी खुलने का बंदा है। ये जरा कैसेंस आया इसने बारे में बहुत सारी मालूमात रखना है। अगर चौधरी खिलाफ साहब की पोजीशन इतनी अच्छी ना है हमारे पर लानत है। अगर मैं इतना खिलाफी ना इन्होंने पोजीशन बड़ी अच्छी है जी, मैं कहता नहीं खिलाफ। यकीन करो ये जरा लोगों का जोश, ये जज्बा जी दुनिया पार्टियां ना वो इस तरह करनी है कि बंदे लंडा पर नहीं हो। जितने ठेकेदार है उन्होंने देने पैसे, तो मजदूर कितने, तो मिस्त्री कितने पैसे गिनो, तो मिस्त्री को याद करो। इतना जो लोगों ने जज्बा तक गया, तो लोगों ने जोश तक गया। इसलिए मैं लोगों की मुबारकबाद देना, इलेक्शन को जीती चुकी हो।
یہ جڑا فضول ہے جڑے پولیس اسٹیشن کی گل کافی دیر سے چلی پی میں اس فضول کی پورے طریقے سے جاننا ہوں جدا چودھری عطیف صاحب باقی ٹیمیں ساری کم کرتی پیا سمجھ میں گل بڑا پیا کہ اگر نواز شریف بھی آئی جا رہا ہوں الیکشن لڑا رہا ہوں تو فضول پولنگ پھر بھی چودھری خلاف ہوتی ہے اس کو علاوہ اس نے آزاد کشمیر پی ٹی آئی کو مت بنانی بھی پورے آزاد کشمیر جتنی بھی لیکن جہاں بے تک گل بات ہونی ہر جگہ ڈسکس ہونی تو الیکشن کا ماحول ہے جڑے تساں نے مخالف بندے پہلے تو مننے ہی نہیں سنانے ساڑا مقابلہ ہی کونی ساڑی 30,000 لیٹ ہے ساڑی 20,000 لیٹ ہے 15,000 لیٹ ہے ہوں آخر ساڑا مقابلہ ہے میں کہا کوئی مقابلہ نہیں ہو مقابلہ کرایا الیکشن تو چودھری خلاف صاحب جیتے ہوئے اور میں راجپوت برادری کی اگر کوئی چھوٹا عزیز کار کرنے پہ تھی یقین کرو میں مبارکباد پیش کرنا ہوں جنہاں بڑی جرت نال اپنی جرت نال جانا اعلان کیتے لڑکے مارنے پہ چھوچی بڑے بڑے کمپین بڑے بڑے لیڈر ہیں یہ تکو ینگ لوگ نعرے مارنے پہ کہ اتنا اتنا ہی بتائے اتنا ہی چکر رکھنے پہ دوسرا چودھری بشارت صاحب کا بیٹھے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ الیکشن کے بعد اگر دنیا تو میں خود ہی سڑک بلائی ہوتا ہوں چودھری بشارت صاحب کئی سڑکیں بلائی ہیں یہ جس میں نال ہوئے نا انہوں نے وزیر بنائی تو چھوڑیا میں ایک آخری گل کے بعد گل ختم کرتا ہی سمارے ہیں کہ ظاہر مہمان خصوصی صاحب آگے اور کئی پروگرام جانا ظاہر 48 گھنٹے رہ گئے ہمارا خیال ہے کل شام تو بعد کمپین بند ہی ہے تاکہ کوئی پیچھا کا تھوڑا ٹائم ہی رہنا ایک گل میں تھوڑا کرنا چاہنا ہے 5 تاریخ شامی سارے بندے شکرانے نفل ادا کرے اس تو بعد جشن بنائے لیکن سب تو یہ ضروری کرنا ہوا اپنے گھریں کی دھیاں کی بھیناں کی جڑے اپنی فیملیاں ہیں انہوں کی نال گری تجاہدہ ووٹ کاسٹ نہ تو ایک قدر نہ کر تو کہ چلو جی مایوں کہا دیئے تو کوئی گل نہیں وہ کی فیملی کا بتا کہا دیئے تو کوئی گل نہیں اگر کوئی بزرگ کہا دیئے تو کوئی گل نہیں اس لیے وجہ ہوں کہ سارے کٹھے ہو یہ کرنے ہو کرنے اتنے ہر بندہ اپنے پر پروسی اتنے اپنی مدد کرنی پہ لہٰذا مہربانی کری سارے بندے خالی سب تو مشکل کم ہے سب تو مشکل کم ہے ووٹ کاسٹ لانا اتنے کوئی لاپرواہی نہیں کرنی نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرنا برداشت کرنی صبر کرنا کیونکہ یہ مخالفوں کی پتہ ہے کہ الیکشن کو جتی چکے ہو تو میں اس طرح اجازت کرنا اللہ سننے والا میں میڈیا کے تمام دوستوں فیصل رضوان صاحب رضوان گوری چودھری خورشید صاحب اور تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اب میں ڈاکٹر ردیو خلیل صاحب سے گزارش کروں گا اپنے نمائیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا سب سے پہلے میں چودھری اجلاس صاحب چودھری بشارت صاحب ڈاکٹر محمود ریاض صاحب لالا قدر صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی قائدین اسٹیج پر براجمان ہیں میں ان سب کو بوجھ احمد کا خوش آمدید کرنا اور باقی الیان بوجن کی طرف سے چپیڑی جوگی جٹا کلیار اتنے بھی لوگ باہر سے لوگ تشریف لائے ان سب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کر اس محفل کو رونق کی اگر میں 25 سالوں کی بات کروں تو کوئی سہولیات مہیا نہیں کی گئی ہاسپٹل ہیں لیکن صحت کی کوئی سہولیات نہیں ہے سکول ہیں لیکن تعلیم نہیں ہے کچہری ہے لیکن انصاف نہیں ہے کھانا کلچر ہے لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو ایک روڈ پہ ایک کھمبے پہ ایک کھٹی پہ بکنے والے لوگ ہیں خدا را اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں آپ نے اپنی ووٹ کی طاقت سے کس حکمران کو اسمبلی بھیجنا ہے یہ آپ کا ووٹ میرا ووٹ اور ہم سب کا ووٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارا کون سا حکمران اسمبلی میں جائے گا اور جو حکمران ہم نے 25 سال اسمبلی بھیجا اس نے ہمیں کیا دیا کہ نواز شریف نے ہمارا بجٹ دگن کر دیا ہمیں 25 سالوں میں یہ ملا
وقت کی کمی ہے، اس کے باعث میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ دور دور سے اور ہمارے اپنے علاقے میں جتنے منتظمین ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل سے جانے میں ہماری بہت حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد آپ تیار ہو جائیں، انشاءاللہ 25 جولائی کی شام ہم چاند رات منائیں گے اور 26 جولائی کو ہم عید منائیں گے انشاءاللہ۔ ممبر رسالت صاحب، ممبر ریاض صاحب، یونس پٹی صاحب، پروفیسر خادم صاحب، غازی کبیر صاحب، ان تمام دوستوں نے اپنا برائے مہمان خصوصی کو دے دیا ہے۔ آپ نے بلا تاخیر گجروں کی آن، گجروں کی شان اس حلقہ میں 2016 میں حقیقی تبدیلی کی بنیاد رکھنے والے لادا قدر زمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام لوگ بطور تعلیم میں ان کا استقبال کریں۔ لادا قدر زمان صاحب۔ الرحمن الرحیم، جناب صدر جلسہ اور مہمان خصوصی جناب چودھری فراق صاحب، نامزد امیدوار اور قاسم صاحب، اور اس لیے جو بیٹھے جتنے قائدین پنڈال میں موجود جتنے حاضرین سب کو میرا سلام کروں گا۔ سب سے پہلے میں ان سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو نون لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں، انہیں بہت بہت مبارک ہو اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ جلسہ دیکھ کر میں تو ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پروگرام چلتا رہے اور ہم انجوائے کرتے رہیں۔ باخدا ایسا جلسہ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرحال یہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ 2011 میں بھی 2016 میں بھی آپ نے ہی یہ پولنگ اسٹیشن جیتا تھا، تو اب تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پولنگ اسٹیشن آپ کا یک طرفہ ہی ہوگا۔ رہا سوال راجہ نصیر خان کا، وہ 25 سال سے ہم پر مسلط ہے۔ وہ ایسی برائی ہے کہ جس کو اب ہٹانا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس پورے حلقے کے عوام اب ان کے دلوں میں راجہ نصیر کے لیے اتنی نفرت پائی جاتی ہے۔ چودھری خلاق صاحب کا قافلہ جہاں بھی پہنچا ہے، ہم چند گاڑیوں کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پر بے شمار گاڑی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بے شمار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ رستوں میں روڈوں پہ تو توریاں بجا رہے ہوتے ہیں، ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں، وہ چودھری صاحب کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی ایک نفرت ہے راجہ نصیر خان کے خلاف، کیونکہ اس نے جتنے ظلم اور زیادتی یہاں اس حلقے کے ساتھ کی ہے، میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو یہاں کئی گھنٹے چاہیے۔ بہرحال ہمیں شارٹ میں یہ بات بتا دوں کہ اس نے جتنی کرپشن اس 25 سال کے دوران کی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جتنے MLA حضرات ہیں یا وزیر ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ راجہ نصیر خان کا نام آتا ہے جو کرپشن جو کی ہے۔ وقت آ چکا ہے، ہم سب عوام نے فیصلہ کر لیا ہے، 25 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شکست کا دن ہے اور چودھری خلاق صاحب کی جیت کا دن ہے۔ ہم سب کے لیے یہ مبارک دن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چبیڑی کے عوام، ان کو میں سلام کرتا ہوں، جو لوگ UK میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کتنے کام کروائے ہیں وہ مجھے معلوم ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چوئی صاحب کو اور ایسے حاضرین جن کو نہیں معلوم ہے ان کو پتہ چل سکے کہ یہاں جو بھی تعمیر ترقی ہوئی ہے UK سے اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں نے کام کیا ہے، نہ کہ راجہ نصیر خان نے کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو میں چوئی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلڈنگ ہے گرلز ہائی اسکول اور گرلز بوائز ہائی اسکول، یہ دونوں بلڈنگیں جناب چودھری ذوالفقار صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مل کر اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے۔ اس میں راجہ نصیر کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی طرف سے کوئی فنڈ نہیں ہے۔ نمبر 2، برجن کا مدرسہ لاسانیہ اسکول تک سڑک تقریباً 1 کلومیٹر تعاون چودھری ذوالفقار صاحب UK اور چودھری بدرو صاحب UK نے مکمل کرائی ہے، وہ بھی
وہ رائے نصیر خان کہتا ہوگا میں نے بلوائی ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہاں جو بھی منصوبے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کرائے ہیں وہ ان کی فائلیں بن چکی ہوگی، وہ اس کا پیسہ نکلوا لیا ہوگا کہ یہ میں نے تعمیر کرائی۔ حالانکہ یہ جتنے کام ہوئے ہیں وہ یو کے سے جو غفران صاحب اور ان کے ساتھی نے فنڈنگ کر کے خود اپنی مدد کے ساتھ کام کروایا ہے۔ نمبر 2 مدرسہ لاسانیہ کا ہل گجرات سر تقریباً 1 کلومیٹر، یہ جو بنائی ہے حاجی عالم حسین چودھری محبوب صاحب اور مقبول صاحب، یہ ان کی مدد سے یہ سڑک بنائی گئی ہے۔ نمبر 3 ہل گجرات سے چبیڑی ڈگانا سڑک تقریباً 3 کلومیٹر، یہ حافظ محفوظ صاحب، جاوید صاحب، چودھری اشتیاق صاحب اور دیگر حضرات نے مل کر اپنی مدد آپ کے تحت مکمل کریں۔ اس میں رائے نصیر کا پھر کمال نہیں ہے۔ ایک اور چیز، گرلز پرائمری اسکول چمیڑی کو مڈل کا درجہ یہ چودھری بطوب انقلابی صاحب نے دیا تھا، مگر نون لیگ کی حکومت نے ختم کر دیا تھا۔ پھر یہ لوگ کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ کے فیصلے میں یہ اسکول دوبارہ بحال ہو گیا، لیکن اس کا سنگ بنیاد پھر رائے نصیر خان پہنچ گیا، اس نے اپنے نام سے یہ پرائمری اسکول چمیڑی کا رکھا، سنگ بنیاد رکھا، جہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے، بالکل یہ خلاف ورزی ہے۔ یہاں 5ویں چیز ہے سول ڈسپینسری، تقریباً 15 سال سے یہاں ڈاکٹر گلفراز صاحب کام کیا ہے۔ اب اس ڈسپینسری کو غیر سرکاری بنا دیا گیا، کیا یہ باتیں سب صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں آپ۔ یہ جتنے کام ہوئے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ میرے پاس اس کی مثال موجود ہے۔ ہمارے عزیز ہیں بھائی چودھری حبیب صاحب، ان کا مکان ہے روڈ کے کنارے پہ، انہوں نے روڈ کی سائڈ پہ ایک بہت بڑی دیوار بنائی ہے، مضبوط دیوار گھر کے لیے۔ راجہ نصیر خان نے کیا کیا، اس دیوار کے ایک فائل بنا کے 80,000 روپیہ خود نکلوا لیا، حالانکہ وہ چودھری حبیب صاحب نے خود بنوائی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی اپنی مدد آپ کے تحت کام ہوئے ہیں وہ ان کی بھی تحقیقات کرنی ہوگی انشاءاللہ 25 جولائی کے بعد، کہ کیا ان پر فائلیں بنی ہیں، اگر بنی ہیں تو یہ پیسہ ان سے ریکور کیا جائے گا رائے نصیر خان سے۔ بات تو لمبی ہو چکی ہے اور میں یہی اس چیز کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ نے آج جس انداز سے یہ جلسہ سجایا ہے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کا جذبہ اور یہ دیکھ کر میں محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 25 جولائی کو یہ ہمارا پولنگ اسٹیشن مکمل طور 100% یک طرفہ ہی ہوگا۔ چمیڑی والا یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے چند ایک ساتھی وہ وہاں یہاں پر میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہمارے قافلے میں آئے اور چودھری خلاص صاحب کے لیے ورک کریں۔ ان میں چودھری یعقوب صاحب، حاجی فضل حسین صاحب ہل گجرا اور چودھری سجاوت صاحب ہل گجرا، چودھری فضل اللہ ہل گجرا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بڑے تایا صاحب اور یعقوب صاحب کے ساتھ چلتے رہے کہ اگر یعقوب صاحب آ گیا مبارک ہو تو یہ چلتے رہے گا۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ اس کمپین میں اپنا بھرپور ساتھ دیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔ میں چودھری حبیب صاحب کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام جو لائیو دکھا رہے ہیں کوٹھی ٹی وی والے، ان کے نمائندے ثاقب صدر صاحب اور تمام میڈیا نمائندگان کا شکریہ۔ اب میں بلا تاخیر سابق وزیر ترقیات اور اوورسیز ایم ایل اے ڈاکٹر محمود ریاض صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر محمود ریاض صاحب۔
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तना कुछ नहीं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरों में दरिया कुछ नहीं। आज की तकरीब के सदर चौधरी बशारत साहब, मेरे भाई नामज़द उम्मीदवार आपका नंबर 4 से सरसावा पिंजेड़ा चौधरी इखलाक साहब, आज की इस खूबसूरत जलसे के मेज़बान अजयाले बरजोन चबेड़ी छोट डूंगी और टेढ़ी तार के लोग मुझे नजर दिखाई दे रहे हैं। चला कि यहाँ से जो लोग यहाँ तशरीफ लाए इस फंक्शन के अंदर, आप सब लोग आज आपने मुझे गुज़िश्ता 1985 से तकरीबन मौका मिल रहा है कि हर इलेक्शन में मैं यहाँ आता हूँ और आपसे गुफ्त शनीद होती है, लेकिन आज मैं जो बलबला और जोश और खरोश आपके अंदर मैंने देखा, फिर वो लोग जो हमारे दूसरे कैंप में थे, चौधरी फजल हुसैन साहब, चौधरी रज़ाक साहब और इनकी सारी फैमिली, जो बाकी लोग तमाम लोग आए, ये जो गांव है या ये इलाका जो बुरजून है, इसने हमेशा स्टूडेंट यूनियन के अंदर भी तहरीक में हमेशा बड़ा नुमायां किरदार रहा है। बड़े ब्राइट स्टूडेंट हमेशा बुरजून और चबेड़ी से और छोट से रहे, बड़े अहम ओहदों का फायद रहे। हमारी यूनियन तंजीमों में इन्होंने मेजर रोल प्ले किया। चौधरी सरवर साहब जो थे वो हमारे दौर में सदर हल्का सिरसा में मुंतखब, पहले सदर के मुंतखब हुए। इसी तरह चौधरी आजम साहब जो वो बहुत अर्सा तक तंजीम की नुमाइंदगी करते थे, और रज़ाक साहब, कुछ दोस्त हमारे जहाँ नहीं है, हमें अफसोस हो रहा है, वो भी अगर हमारे साथ होते तो हमें बहुत मोहब्बत होती है। और मैं तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस शयान शान तरीके से चौधरी इखलाक साहब का आज इस्तेमाल किया, जिस मोहब्बत का आज़ार किया, और हमें पूरी तवक्को है इंशाअल्लाह अज़ीज़, कोई शक नहीं कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। अब जो रस्मी कार्रवाई है वो बाकी है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 का दिन जो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट तस्वीर रखता है। 25 को हमने अपना पूरा दिन, कल जो हो चुके चौधरी इखलाक साहब इस हवाले से बात करेंगे। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तशरीफ ला रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा जलसा है। चौधरी इखलाक साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली है, वो हल्के के सदर बल्कि ज़िले के सदर हैं, तो उस अतबार से इनकी वो जिम्मेदारी है। हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कुव्वत के साथ ये कोशिश करेंगे कि ये जलसा कामयाब हो, और हमारे इस हल्के के लिए भी ये जलसा कोर्ट जो बड़ा ज़रूरी है। तो इस अतबार से आप तमाम लोग कोशिश करें अपने अरवन लोगों को, जो लोग हमारे साथ नाराज़ हैं उनको भी मनाएं, मज़ीद लोगों को, और इसमें अपना वोट का इस्तेमाल करें ख्वातीन और हज़रात के साथ, ताकि हम इलेक्शन में कामयाबी हासिल करें इंशाअल्लाह। तमाम महरूमी जो वो दूर होने का वक्त आ गया है, वो जो तहरीकी थी वो खत्म होने वाली है। गुज़श्ता 35 साल से जो स्याह रात थी वो इंशाअल्लाह उसके खात्मे का वक्त आ गया है। ये जो आपको सूरज गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा है, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरीके से हमारे मुखालिफिन जो है वो उनका सूरज गुरूब हो रहा है, और एक सूरज जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25 की शाम को, और फिर सुबह जो 26 की सुबह होगी उसको गुरूब होगा, वो आपके लिए बड़ा खूबसूरत मैसेज लेके आ रहा है। मैं इसी तरह आपके इंतजार की घटना खत्म हुई, आपने अपने और आपके महबूब कायम इस हल्का की जानी पहचानी शख्सियत, जुल्म के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार आने वाले